ہماری فہرست میں صرف 3 شخصیتیں، اور میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شاعرہ سے جس کی شہرتوں کا دائرہ کافی وسیع ہے، اردو دنیا تک پھیلا ہوا ہے، لکھنؤ کی تہذیبی سرفرازیوں کی امانت دار، لکھنؤ کے زبان و بیان کے حسن کی اپنی شاعری میں سلیقے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ سے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور خواتین کے نسوانی جذبات کی صداقت اور پاکیزگی کو غزل کے آنچل میں پھول پتی کی طرح ٹانک دیں۔ محترمہ ڈاکٹر نسیم نکہت صاحبہ۔ صدر محترم تو رخصت ہو چکے ہیں، محترم وسیم بھائی، منور صاحب، کنور صاحب، اجازت چاہتی ہوں میں بہت تھوڑے سے وقفے میں محترم صلاح الدین بھائی کی کاوشیں اور ان کے خلوص کی وجہ سے بہت جلدی پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ بیگم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، میں چاہوں گی کہ بالکل تازہ اشعار ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ روایت ہے تازہ اشعار پیش کرنا، اور بڑی آوازیں آتی ہیں، میں مسلسل مشاعرے میں دیکھ رہی ہوں ہلکی سی آواز آتی پرانی ہے، لیکن یہاں پر کچھ پرانا نہیں ملے گا، آپ سنیں۔ لیکن آپ لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ مشاعرے میں شروع میں جتنے نئے ہو کے سن رہے تھے اب کافی پرانے لگ رہے ہیں داد دیتے دیتے، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اسی طرح نئے ہو کر سنیں جیسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں، زندہ ہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ یہاں سے میں اپنی بات شروع کرنا چاہتی ہوں، سنیے پہلے سنیے۔ عرض کیا ہے کہ یہ تتلی کے پروں میں رنگ بھی تو باندھ دیتا ہے، یہ تتلی کے پروں میں رنگ بھی تو باندھ دیتا ہے، کبھی تو پھول کی مٹھی میں خوشبو باندھ دیتا ہے، سجا کر سرمئی راتوں کا ماتھا چاند ٹیکے سے، سجا کر سرمئی راتوں کا ماتھا چاند ٹیکے سے، گلابی شام کے آنچل میں جگنو باندھ دیتا ہے، گلابی شام کے آنچل میں جگنو باندھ دیتا ہے۔ اور شعر سنیے گا خاص طور سے کہ محبت کا یقین ایک رقص سرشاری کا عالم ہے، جو کچھ دیر پہلے تھا، محبت کا یقین ایک رقص سرشاری کا عالم ہے، کوئی پیروں میں امیدوں کے گھنگرو باندھ دیتا ہے، کوئی پیروں میں امیدوں کے گھنگرو باندھ دیتا ہے، اور سمندر کی کبھی گہرائیاں بیکار لگتی ہیں، سمندر کی کبھی گہرائیاں بیکار لگتی ہیں، کبھی دو جھیل سی آنکھوں کا جادو باندھ دیتا ہے، کبھی دو جھیل سی آنکھوں کا جادو باندھ دیتا ہے۔ اور یہ موبائل اور یہ ٹیلی فون اور یہ شعر دیکھیے گا میرا کہ سماعت کا یہ رشتہ کس قدر نزدیک ہے دل سے، سماعت کا یہ رشتہ کس قدر نزدیک ہے دل سے، تیرا پھولوں سا لہجہ میرے آنسو باندھ دیتا ہے، تیرا پھولوں سا لہجہ میرے آنسو باندھ دیتا ہے۔ اور 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں کہ چھوٹے سے جگنو کی خاطر سورج سے ٹکرائے کون، کیا کہنے، چھوٹے سے جگنو کی خاطر سورج سے ٹکرائے کون، ہم ٹوٹے بکھرے لوگوں کے گھر کی آگ بجھائے کون، ہم ٹوٹے بکھرے لوگوں کے گھر کی آگ بجھائے کون، جن کے سائے میں سوتے تھے اب وہ نیم کے پیڑ کہاں، جن کے سائے میں سوتے تھے اب وہ نیم کے پیڑ کہاں، شہزادی کے جادوگر کے قصے ہمیں سنائے کون، شہزادی کے جادوگر کے قصے ہمیں سنائے کون۔ اور شعر خاص طور سے پیش کر رہی ہوں آج کے اس موقع پر کہ نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے، نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے، آگ لگانے والوں کو یہ بات مگر سمجھائے کون، آگ لگانے والوں کو یہ بات مگر سمجھائے کون، نفرت سے نفرت بڑھتی ہے، پیار سے پیار پنپتا ہے، آگ لگانے والوں کو یہ بات مگر سمجھائے کون، اماں تھک کر آنکھیں موندے مٹی اوڑھے سوتی ہے۔ شعر سنیے گا، اماں تھک کر آنکھیں موندے مٹی اوڑھے سوتی ہے، گھر آنے میں دیر اگر ہو اس کی طرح گھبرائے کون، گھر آنے میں دیر اگر ہو اس کی طرح گھبرائے کون۔ اور رسم کے مطابق ایک غزل
तरन्नुम से पेश कर रही हूँ, समात फरमा लें। भीगी आंखें सुलगती रहीं, इतना ही समझ में आ गया। भीगी आंखें सुलगती रहीं, ख्वाब सारे धुआं हो गए। भीगी आंखें सुलगती रहीं, ख्वाब सारे धुआं हो गए। मैं ज़मीं की ज़मीं रह गई और तुम आसमां हो गए। मैं ज़मीं की ज़मीं रह गई। और अभी हमारे बशर साहब ने और एक साहब ने और उर्दू पर शेर पढ़ा था, मैं गज़ल की ज़बान में बात करूँगी। देखिएगा शेर। साजिशों का है मौसम यहाँ, सब मुनाफिक मुखालिफ हुए। साजिशों का है मौसम यहाँ, सब मुनाफिक मुखालिफ हुए। शहर है जैसे हिंदोस्तां, हम भी उर्दू ज़बां हो गए। शहर है जैसे हिंदोस्तां, हम भी उर्दू ज़बां हो गए। और ये शेर भी देखिएगा इसी सिलसिले का। दुश्मनों से शिकायत नहीं, याद करते तो हैं कम से कम। दुश्मनों से शिकायत नहीं, याद करते तो हैं कम से कम। कितने अफसाने ढाले गए, कितने किस्से बयां हो गए। कितने अफसाने ढाले गए, कितने किस्से बयां हो गए। कितने अफसाने ढाले गए। आपकी हर शिकायत बजा, चलिए नकहत खतावार है। वाह। आपकी हर शिकायत बजा, चलिए नकहत खतावार है। कुछ पता तो चले क्या हुआ, आप क्यों बदगुमां हो गए। शहर है जैसे हिंदोस्तां, हम भी उर्दू ज़बां हो गए। समाअत फरमाइएगा, गज़ल का मतलब पेश कर रही हूँ। अर्ज़ क्या है कि डूब रहे हैं ख्वाब मेरे, कुछ हमदर्दी के तिनके डाल। अभी पढ़ते हैं भाई। डूब रहे हैं ख्वाब मेरे, कुछ हमदर्दी के तिनके डाल। आ मेरे खाली आंचल में झूठे सच्चे वादे डाल। जाल खींचना तो रिश्तों की सबसे आखिरी मंजिल है। हाँ, आप भी तो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। नहीं, ये फरमाइश है इसलिए मैं हाजिर कर रही हूँ 3 शेर। जाल खींचना तो रिश्तों की सबसे आखिरी मंजिल है, नया नया है साथ अभी तो हमदर्दी के दाने डाल। और मेरे लिए ये शर्त, मुझे सावित्री बनकर जीना है। मेरे लिए ये शर्त, मुझे सावित्री बनकर जीना है। और तुझे इसकी आज़ादी जिस पर चाहे डोरे डाल। इस शेर के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा, आप लोगों को पसंद आया, बहुत शुक्रिया। दफ्तर की एक दोस्त पे अपनी सारी कमाई फूंक मगर दफ्तर की एक दोस्त पे अपनी सारी कमाई फूंक मगर, बूढ़े बाप के हाथों में खैरात समझकर पैसे डाल। बूढ़े बाप के हाथों में खैरात समझकर पैसे डाल। बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। मेरी दास्तां मुझी को मेरा दिल सुना रहा है।
میری داستان مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے، میرا دل سنا رہا ہے، میرا دل سنا رہا ہے۔ کبھی رو رہا ہے ظالم، کبھی مسکرا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، عنایت ہے آپ کی۔ اور یہ شعر ادھر سے ایک صاحب بہت چہچہا رہے ہیں، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہی ہوں، بڑے اچھے ہیں، بڑے شریف آدمی، سنیے گا۔ میرا اس کی بے رخی سے ہے جنم جنم کا رشتہ، ہے جنم جنم کا رشتہ، میں دیے جلا رہی ہوں وہ ہوا چلا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی ادب نوازی کا، بہت بہت شکریہ۔ میرا اس کی بے رخی سے ہے جنم جنم کا رشتہ، ہے جنم جنم کا رشتہ، میں دیے جلا رہی ہوں وہ ہوا چلا رہا ہے۔ میری داستان مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ اور وکل جی نے کچھ شعر پڑھے تھے، ایک غزل کے شعر میں بات کہہ رہی ہوں، بات وہیں تک جائے گی، سنیے گا خاص طور سے۔ میرے سر پہ ہاتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، میرا دل غریب تنہا میرے ناز اٹھا رہا ہے۔ میری داستان مجھی کو حاضر کروں، حاضر کر، بہت شکریہ، بہت شکریہ نوازش کا۔ میرے سر پہ ہاتھ کوئی نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، نہ دکھوں میں ساتھ کوئی، میرا دل غریب تنہا میرے ناز اٹھا رہا ہے۔ میری داستان مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ اور اسی قبیلے کا ایک شعر اور، نہ میری انا تھکی تھی، نہ میں یوں ہی ہنس پڑی تھی، نہ میں یوں ہی ہنس پڑی تھی، نہ میں یوں ہی ہنس پڑی تھی، مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ مجھے منا رہا ہے۔ میری داستان مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ اور ادھر جو میرے بھائی بیٹھے ہیں بہت اچھی طرح سن رہے ہیں، میں یہ شعر آپ کی نظر کر رہی ہوں، سماعت فرمائیے، سن لیجیے گا شعر۔ مجھے سات آسمانوں کی بلندیاں بھی کم ہیں، کی بلندیاں بھی کم ہیں، جو یہ آس بندھ گئی ہو کہ کوئی بلا رہا ہے۔ میری داستان مجھی کو میرا دل سنا رہا ہے۔ کوئی خواب دے دیں آنکھوں کو تو رات بیت جائے، تو یہ رات بیت جائے، تو یہ رات بیت جائے، مجھے آج شام ہی سے کوئی یاد آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ اور غزل کا مقطع نظر کر کے جا رہی ہوں آپ کے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
غزل کا مقطع سماعت فرمائیں. حاضر کر رہے ہوں. کسی اجنبی سفر میں اسے مل گئی ہے منزل، اسے مل گئی ہے منزل، اسے کیا خبر کہ نکہت کوئی گھر سجا رہا ہے. واہ 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 محترمہ، کیا کہنے. معزز حاضرین، محترمہ نسیم نکھت سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے. میں ان کی خدمت میں ایک شعر عرض کر سکتا ہوں کہ جس کا حقدار تھا میں نے اسی حق میں رکھا، تیرا خط آیا تو چاندی کے ورق میں رکھا. حضرات، لیکن آپ کا جو سلوک تھا ان کے ساتھ وہ بڑا جارحانہ تھا، کبھی بہت محبت، کبھی بہت مطلب عجیب سا. یہ بالکل ایسی ہی صورتحال تھی کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے، نئی ان کی بیوی تھیں، پہلی ہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک انڈا میرے لیے لاؤ. تو وہ فوراً ایک انڈا فرائی کر کے لے آئیں. تو ان صاحب نے کہا جی بیوقوف عورت ہو، میرا بوائل کھانے کا جی چاہ رہا تھا، تم فرائی کر کے لے آئیں. پھر دوسرے دن پھر انہوں نے کہا ایک انڈا لے آؤ، تو بیوی بوائل کر کے لے آئیں. انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، آج میرا فرائی کر کے کھانے کو جی چاہ رہا تھا، تم بوائل کر کے لے آئیں. تیسرے دن پھر انہوں نے شوہر نے کہا کہ انڈا لاؤ. بیوی گئیں اور کچن سے ایک انڈا بوائل کیا اور ایک فرائی کیا اور لا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا تمہیں تمیز کبھی نہیں آئے گی، جس کو بوائل کرنا تو اس کو فرائی کر دیا، جس کو فرائی کرنا اس کو بوائل. تو حضرات، نسیم نکھت کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ بیچاری، آپ لوگ یہی کہ صاحب یہ بوائل ہو گیا، یہ فرائی ہو گیا. تو حضرات،